بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ مسلمانوں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کا جو سب سے اچھا انسان ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اچھا نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے، اس اچھے انسان کی پیروی اور اتباع جب تک یہ انسان نہیں کرے گا، اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ تو لہذا ہم سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے کا پیغام لے کر کے آج جائیں۔ تو یہ آج کی جو مجلس سجی ہے اور ہمارے طلبہ کرام کے گارجین حضرات ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، تو یہی پیغام دینا ہے کہ ایک نئے حوصلے کے ساتھ، نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ پھر سے ہمارا طالب علم اپنی محنت پر کھڑا ہو جائے، ابھر جائے اور کم وقت میں اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے، چونکہ تعلیم کا میدان اور بھی آگے ہے۔ یہاں سے بچے ہمارے پڑھ کے جائیں گے، کچھ عالم بنیں گے، کچھ قاری قرآن بنیں گے، کچھ ڈاکٹر بنیں گے، کچھ انجینئر بنیں گے، کچھ جج بنیں گے، کیونکہ ہر میدان میں ہم کو جانے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہر جگہ ہمارے طلبہ اور مسلم قوم کے بچے نہیں پہنچیں گے، تو اسی طریقے سے قانون ہمارے خلاف بنتے رہیں گے۔ تو بہرحال حضرت مولانا ضیاء اللہ ندوی صاحب وہ بھی مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی خدمات ہے، تو ادب و احترام کے ساتھ میں انہیں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحت سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ مسلمانوں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ حضرت مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، عزیز طلباء، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت یہ پروگرام، یہ محفل جو سجی ہے، طلباء عزیز کے حوصلہ افزائی کے موقع پر اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ کچھ دن قبل جو ہے بچوں نے ایگزام دیا ہے، ششماہی امتحان۔ بچوں نے امتحان کے اندر کیا نمبرات حاصل کیے، ان کا علمی لیاقت، علمی احوال کیا رہا، ظاہر ہے کہ نمبرات سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں کے کیا قابلیت رہی، کیا احوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ عزیز طلبہ سے کہوں گا کہ دیکھیے، یہ امتحان جو ہوتا ہے وہ جائزے کے طور پر امتحان لیا جاتا ہے تاکہ مزید آپ کے علم کو اور پختہ کیا جا سکے، آپ کے علمی نظام کو اور مستحکم اور مضبوط بنایا جا سکے، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ کون بچہ کمزور ہے، کون بچہ پڑھائی میں سست ہے، کون غفلت کا شکار ہے، ان بچوں کا اصل جائزہ لینا مقصود ہوتا ہے۔ یقین مانیں، نمبرات کو دیکھ کر یا کسی کو انعام ملے یا کسی کو نہ ملے،
ان باتوں کو بالکل آپ دل و دماغ میں جگہ نہ دیں کہ اس کو انعام مل گیا تو آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہم تو کسی لائق ہی نہیں۔ آج جن بچوں کو پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے، اچھے نمبرات کی وجہ سے جس کو انعام دیا جائے گا، ظاہر ہے کہ اس نے محنت کی ہوگی۔ اور یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے العلم لا یؤتیک حتی تؤتیہ کلک، کہ علم اس وقت تک آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی علم اپنے آپ کو نہیں دے سکتا ہے آپ کو جب تک کہ آپ اپنے آپ کو علم کے حوالے نہ کر دیں۔ تو یہ پڑھائی ہے، اس کے اندر آگے پیچھے کمی بیشی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ مزید محنت کو رواں دوا رکھیں، جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آج پوزیشن نہیں آیا، مزید محنت کریں گے تو ہماری پوزیشن آئے گی۔ لیکن بات یاد رکھیے، آج کل مدارس کے اندر جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی دانشوران اور قابل قدر گارجین تشریف فرما ہے۔ ایسے موقع پر کچھ باتیں بچوں کے علمی تعلیمی احوال کو لے کر پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کل مدارس کے اندر جو شہر کے بچہ ہے، اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے شہر کے بچوں کے اندر پڑھنے کا شوق تو ہے، گارجین کو پڑھانے کا شوق بھی ہے، لیکن اسباب کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، بچوں کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، مدرسہ آنے کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام طور پر ہر سنڈے کو اور ہفتہ میں کوئی چھوٹا موٹا پروگرام ہو گیا تو اس پروگرام کے اندر بچوں کو لے جانا، پڑھائی کو ناغہ کروانا، پڑھائی چھڑوانا، بچہ نہ جانا چاہے تو ان کے استاد سے فون کرا کر چھٹی لے لینا۔ یاد رکھیے، آپ اگر چاہتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، اور بچہ چاہتا ہے، اگر آپ طلبہ عزیز چاہتے ہیں حافظ قرآن بننا، تو دنیا کی ساری خواہشات کو آپ کو چھوڑ دینا ہوگا، سارے پروگرامز کو ٹچ دینا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، اور دنیا کے اندر وہی آگے بڑھا ہے، وہی حافظ قرآن اچھا سے اچھا بنا ہے، عالم وہ اچھا بنا ہے جس نے قربانی دی۔ آج دیکھیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ وقت کے بڑے امام بنے، بڑی بڑی کتابیں لکھی، حدیث کی کتابیں لکھی، فقہ کی کتابیں لکھی۔ کیوں لکھا انہوں نے؟ طلبہ عزیز اور ہمارے گارجین حضرات، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے آپ تو قربانی کا شوق پیدا ہوگا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں تشریف فرما تھے، پڑھ رہے تھے، تو پڑھائی کے دوران خط آیا، کسی نے خبر بھیجا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ آ کر اپنے بیٹا کو کفن دفن کر دیجئے، جنازے میں شریک ہو جائیے۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا، جواباً لکھا کہ آج میں اپنے بیٹا کے کفن دفن میں یا جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن کا درس کا چھوڑ دینا یہ میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میں بیٹا کے غم کو برداشت کر سکتا ہوں، بیٹا کے جنازے میں شریک نہ ہونا میں برداشت کر سکتا ہوں، اس کو نہلانا میں شریک نہ ہونا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو چھوڑنا مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ لہذا بیٹا کی جنازہ اور کفن دفن کو چھوڑ دیا، گھروں کی قربانی، ماں باپ کی محبت کو چھوڑ دیا، رشتہ دار و اقارب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، سالہ سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے رہے، قربانی دی ہے، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، پوری محنت اور لگن کے ساتھ، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ العلم لا یؤتیک ابدا حتی تؤتیہ کلک، علم
کو جب تک آدمی اپنے آپ کو پورا حوالہ نہیں کرے گا تب تک علم کچھ بھی نہیں دے سکتا اپنے آپ کو. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گارجین حضرات بھی، ہمارے طلبہ عزیز بھی قربانی دیں علم کے حصول کے لیے. اگر حافظ قرآن بننا ہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے رشتہ دار و اقارب کے اندر کسی کی وفات ہو جائے، دور دراز میں کسی کی وفات ہو جائے تو سیدھا گارجین حضرات چلے اس پہ مشغول کرنا، بچوں کا پڑھائی نقصان کرانا، یہ بہت بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز طلبہ، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ پابندی کریں، پابندی مدرسہ آنے کی پابندی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے محنت تو کرتے ہیں لیکن اس محنت کا نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے. میں طلبہ عزیز سے کہہ رہا ہوں، گارجین حضرات اپنے بچوں کو فوکس کریں، توجہ دلائیں. بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھول رہے ہوتے ہیں، زبان چلتی رہتی ہے، لیکن زبان چلاتے چلاتے دماغ کہیں اور رہتا ہے، دل کہیں اور رہتا ہے، توجہ کہیں اور ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک صفحہ یاد کر لیں. 24 گھنٹہ میں اگر ہمارا بچہ اگر 15 لائن سبق نہیں سناتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا ہے، پڑھائی پر فوکس نہیں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ذہن کمزور ہو، لیکن ذہن کمزور ہے تو اس کا راستہ نکالا جائے گا. اساتذہ پوری توجہ دے اور طلبہ کامیاب نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اساتذہ کی پوری محنت، پورا وقت لگ رہا ہے اور ہر استاد یہ چاہتا ہے. عزیز طلبہ، آپ گارجین حضرات اچھے سے بات سمجھ لیں، ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جب سے جلد حافظ قرآن بن جائے، جتنا جلدی کامیاب ہو جائے، استاد یہ چاہتے ہیں. لیکن گارجین کے چاہنے سے اور استاد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر بچہ جب تک نہیں چاہے اگر کہ مجھے اتنا سبق سنانا ہے، تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ طلبہ عزیز کو کہ پڑھائی پوری توجہ سے کریں، پورے دھیان سے کریں. آپ اگر پورے شوق اور رغبت سے پڑھیں گے آپ قرآن کو، اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ تو کوئی یاد تو کرنا چاہے تو صحیح، کوئی اسے حفظ کرنا چاہے تو صحیح. اور اللہ پاک نے تو قرآن پاک یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کو تو معجزاتی طور پر اتنا آسان کر دیا ہے کہ بعض بچے تو 10 مہینے میں بھی حافظ بن جاتے ہیں، بعض بچے سال بھر میں بھی حافظ بن جاتے ہیں. اور کتنے ایسے حفاظ کے بارے میں آتے ہیں. وہ معجزہ ہے کہ رمضان شریف میں ہر دن ایک ایک پارہ یاد کر کر تراویح سنانا. تاریخ کے اندر کتنے ایسے واقعات سننے کو پڑھنے کو ملتا ہے. لیکن شرط ہے کہ آدمی پہلے وہ لگن پیدا کرے، وہ طلب پیدا کر لے، وہ شوق پیدا کر لے. اس لیے اپنے اندر شوق پیدا کریں گے میرے عزیز طلبہ تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. گارجین حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں لیکن اپنے بچوں پر خصوصی توجہ رکھیں. اساتذہ جو کام دیا کریں اس کام کو یاد رکھیے. گارجین اور اساتذہ کی جب تال میل ہوگی تب جا کے بچے پروگریس اور ترقی کرتے ہیں. اگر گارجین بے توجہ ہو جائے، بچوں سے کچھ پوچھ پاچھ نہ کرے تو یاد رکھیے. ابھی ایک بچے کے بارے میں خبر آئی، ایک بچہ اپنے باپ کو بتا رہا ہے کہ ہم 20 پارہ پڑھ رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس 14 پارہ حفظ کر رہا ہے. پتہ ہی چلتا ہے کہ بچے کو شیطان اس طرح ورغلاتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ گارجین کو خوش کرنے کے لیے بچے کچھ سے کچھ بول دیتے ہیں گارجین کو تاکہ باپ خوش رہے. اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ بچہ بہت پیچھے ہے. اس لیے جائزہ لیتے رہنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول اور کالج کے اندر، چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے اندر ہر مہینہ جائزہ ہوتا ہے، ہر سہ-ماہی جائزہ ہوتا ہے، ہر 3 مہینے کا جائزہ ہوتا ہے. یہاں بھی جائزہ ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے. اور یہ جائزہ ہی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ امتحان ہوا، ان بچوں کا رزلٹ پیش کیا جائے گا، ایگزام دیا گیا ہے تو انعامات سے تقسیم کیے جائیں گے. لیکن اپنے بچوں کا خود ہی جائزہ لیں تاکہ ہمارا بچہ کسی دھوکے میں نہ رہے اور کہ ہم دھوکے میں نہ رہے کہ ہمارا بچہ ڈیلی اسکول جا رہا ہے، ڈیلی مدرسہ جا رہا ہے تو وہ تو پڑھ ہی رہا ہوگا.
ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے ایک بات یہ ہے کہ گارجین کو خود بھی جائزے لینا چاہیے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ پڑھائی کروانے میں اور پڑھائی کرنے میں دونوں میں اخلاص پیدا کریے، للہیت پیدا کریے. یہ بات دماغ سے نکال دیں شہر کے اندر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن بنا لیں گے تو حافظ قرآن بنا کر ڈاکٹر بنانا بڑا آسان ہو جائے گا، انجینئر بنانا بڑا آسان ہو جائے گا. صحیح بات ہے، آپ بنائیے ڈاکٹر انجینئر بنائیے، لیکن اس پڑھائی کو سہارا نہیں لیجیے. آپ اس پڑھائی کو اس کا ذریعہ نہیں بنائیے ڈاکٹر بنانے کا. اس پڑھائی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی رکھیے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو علم کی تلاش، یہ علم کی تلاش میں بچے لگے ہیں، لیکن ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا مقصد صحیح ہونا چاہیے. اور جب مقصد صحیح ہوگا پھر اللہ کی طرف سے نصرت کا نزول ہوگا. بچے ہمارے حافظ قرآن بنیں گے جب ہمارا نیت صحیح ہوگا. اگر نیت کے اندر خرابی ہوگی، فساد ہوگا، بہت سارے لوگ شہرت کے لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں یا نام کے لیے حافظ قرآن بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں فضول اور بکواس کی بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا زندگی تو اصل مسئلہ تو مقصد زندگی کیا ہے کہ آخرت کی تیاری ہو. ان بچوں کو حافظ قرآن اس لیے بنائے کہ اللہ خوش ہو جائے ہم سے، مرنے کے بعد یہ بچے ہماری صدقہ جاریہ بن جائے، مرنے کے بعد یہ بچے ہم کو قرآن پڑھ کر خود بخشے. یہ نیت ہونی چاہیے. مرنے کے بعد آخرت میں قیامت کے دن یہ بچے ہم کو کام آئیں گے، یہ نیت ہونی چاہیے. باقی دنیاوی اگر کوئی غرض ہمارے دل و دماغ میں ہے تو یاد رکھیے پھر بچوں کی پڑھائی میں بہت ڈسٹرب ہوگا، بہت خلل ہوگا. بچے بہت جلد حافظ نہیں بن پائیں گے. جو لوگ کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ان کے بچے بہت جلد حافظ قرآن بن. پہلے زمانے میں ہم لوگ کو یاد ہے کہ ہم لوگ 10 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن بن کر دور ہو چکا تھا. آج ہمارے بچے 10 سال کا ہے، 12 سال 15 سال 17 سال 18 سال کے بچے ہو رہے ہیں. حافظ قرآن بننے میں ٹائم لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہاں ایک بات یاد آتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، علم کے حصول کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ گناہ ہے. گناہ ہے. گناہ بھی کیا ہے؟ فضول کا. کہ آج ہمارا بچہ اگر گھر جا کر یہاں قرآن پڑھ رہا ہے، گھر جا کر موبائل دیکھ رہا ہے، گھر جا کر ٹی وی دیکھ رہا ہے، گھر جا کر گندا کھیل کھیل رہا ہے، کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہے، گالی دے رہا ہے، غلط صحبت میں رہ رہا ہے، تو یاد رکھیے علم کی رکاوٹ میں گناہ ہوگا. گناہ بچہ کرتا ہے اگر تو علم کے حصول میں بہت زیادہ رکاوٹ ہو سکتی ہے. یقین ہے. میں آپ کو بتا دوں، زندگی کا تجربہ میں پیش کرتا ہوں آپ سے کہ جب میں حفظ کر رہا تھا تو میں خود 5 صفحہ 6 صفحہ سبق سناتا تھا، لیکن ایک دن گناہ کی وجہ سے وہ آیت یاد ہے، وہ دن یاد آتا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے میں صرف 5 لائن سبق سنا پایا، اس سے زیادہ ہم سے ہوا ہی نہیں. اس دن یقین آ گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا کہ فرمایا کرتے تھے کہ علم بچہ اگر شکایت کرے کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا ہے یا یاد کر کے ہم بھول جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کسی نہ کسی گناہ میں ملوث. اس لیے اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اس پر دھیان رکھے کہ ہمارا بچہ موبائل سے یا ٹی وی سے یا کسی غلط صحبت میں فحش کام میں مشغول نہ ہو. ورنہ یہ قرآن کا علم اسی کے پاس جاتا ہے جس کی زبان صاف ہو. اس زبان سے ہم گالی دیں، اس زبان سے غلط بات بولیں، اس زبان سے جھوٹ بولیں اور اسی زبان سے ہم قرآن یاد کرنا چاہیں تو نہیں یاد ہوگا. سارا مسئلہ اعضاء پر ہے، زبان پر ہے. زبان کے اندر جتنی سلاست، رفتار، روانگی، حلاوت، چاشنی اگر پیدا کرنا ہے تو اس زبان کو ساری گندگیوں سے صاف کرنا ہوگا. جس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں نا
دانت کی صفائی کرنے کے لیے برش اور مسواک کا استعمال کرنا چاہیے اور دیگر آلات کا. ایسے ہی زبان کی صفائی اگر کرنا چاہتا ہے آدمی تو دنیا کی ساری گندگیاں خاص طور سے گالیوں سے اور بد کلامی سے اور برے الفاظ کو نکالنے سے بچنا چاہیے. معمول چھوٹے چھوٹے بچے کم عمری میں ایسی ایسی گالیاں دے دیتے ہیں, ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں جس سے زبان گندی ہو جاتی ہے اور پھر قرآن یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں سے بھی کہوں گا, ہر دن حضرات سے بھی, کہ عزیز طلبہ آپ اگر چاہتے ہیں قرآن پاک کو اچھے سے یاد کر لیں, یاد رکھنا چاہتے ہیں, یاد کرنا چاہتے ہیں, آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں, تو آپ سارے گناہوں کو چھوڑ دیں, ساری برائیوں کو چھوڑ دیں, بری صحبت کو چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ آپ بہت جلد حافظ قرآن بھی بنیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ کو قرآن یاد بھی رہے گا, ذہن میں محفوظ بھی رہے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب فرمائے اور آپ حضرات کے گارجین جو بھی امیدیں اور تمنائیں آپ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں, اللہ ان حضرات کی تمناؤں کو پوری فرمائے. جو بچے نمبرات حاصل کیے ہیں, جن کا پوزیشن آیا ہے, وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور جن کا پوزیشن نہیں آ پایا ان کو کوئی حوصلہ شکنی کی ضرورت نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنا ہے, مزید محنت کرنا ہے. انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عالمی دعوتی و تربیتی چترویدی کورس کے لیے رابطہ کریں مفتی سفیان ندوی چترویدی. Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah.